فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 18۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کی شناخت کے عظیم اثرات۔ حضور اکرم کا وجود مبارک تاریخ اسلام کے تمام ادوار میں وحدت اسلامی کا سب سے بڑا اور عظیم محور رہا ہے اور آج بھی ہے، کیونکہ تمام مسلمان اپنے پورے وجود کے ساتھ اس عظیم ہستی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے جذبات، احساسات اور اعتقادات کے مرکز و محور ہیں، اور یہی محوریت مسلمان فرقوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ حضور اکرم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بطور کامل بیان کرنا یا آپ کی شخصیت کی مکمل تصویر پیش کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس برگزیدہ ہستی اور انبیاء علیہ السلام کے سردار سے ہم نے جو کچھ سیکھا یا سمجھا ہے وہ حضرت کے حقیقی باطنی اور معنوی وجود کی صرف ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے آپ کی اتنی سی معرفت بھی کافی ہے تاکہ سب سے پہلے تو انہیں کمال کی جانب گامزن کرتے ہوئے انسانی سعادت اور عظمت کی بلندی کی طرف متوجہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ انہیں اسلامی اتحاد کے سائے میں اس عظیم مرکز پر جمع ہونے پر راغب کر سکے۔ لہٰذا ہماری طرف سے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں، آپ کی سیرت، اخلاق اور آپ کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ قرون وسطیٰ کے زمانے کے بعد مغربی دنیا میں عیسائیت کی جانب سے جب حضور اکرم کی شخصیت کے حوالے سے پروپیگنڈا مہم کا آغاز ہوا تو دین اسلام کے ابدی دشمن یہ سمجھے کہ اسلام کے خلاف جنگ کی ایک صورت یہ ہے کہ حضور اکرم کے چہرے مبارک کو مخدوش بنا کر پیش کیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ابھی تک بہت کچھ کیا ہے، اور آج تک دشمن اس حوالے سے مسلسل مختلف طریقوں سے دنیا کے آزاد خیال لوگوں کے ذہنوں کو آپ کی شخصیت کے خلاف ابھار رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اگر مسلمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم آپ کی شخصیت کے بارے میں جان لیں، یعنی حقیقت میں اس نورانی چہرے کی ایک ہلکی سی جھلک بھی ان کے دلوں میں آشکار ہو جائے، تو اسلام اور اس کی معنویت کے حوالے سے ان کا عقیدہ بدل جائے گا۔ ہمیں اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے تعارف کی ضرورت۔ شاید دین اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ یہی ہوگی کہ ہم حضور اکرم کے چہرہ مبارک کو دنیا کے ناظرین اور حق کے متلاشیوں کے سامنے واضح طور پر پیش کریں۔ کیا ہی اچھا ہوگا اس سے پہلے کہ اسلام دشمن عناصر مختلف طریقوں سے آپ کے مقدس چہرے کو لوگوں کے ذہنوں میں مخدوش کریں۔ مسلمان اپنے مختلف فنون و ہنر کے ذریعے آپ کی شخصیت کی تبلیغ کے لیے علمی، ثقافتی اور ہنری کام انجام دیں۔ ایسا کرنا انتہائی ضروری بھی ہے۔ رسول اکرم کی شخصیت کو دنیا کے سامنے روشناس کرانا ضروری ہے، اور صرف شخصیت بمعنی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کی اخلاقیات، روش حکومت، عبادت، سیاست، جہاد اور خاص کر تعلیمات وغیرہ جیسے مختلف پہلوؤں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں صرف کتابیں لکھنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جدید ٹیکنالوجی، ہنر مندی اور دیگر نئی چیزوں کا استعمال کیا جائے،
اور یہ کام صرف اسلامی جمہوریہ ایران تک محدود نہ رہے بلکہ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں یہ عمل انجام دیا جائے۔ وحدت اسلامی کانفرنس کے مہمانوں، علماء کرام، ائمہ جمعہ صوبہ کردستان اور کرمانشاہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سنی شیعہ وفود سے ملاقات 15/11/1989۔ اجتماعی جدوجہد کے ساتھ ساتھ باطنی اور معنوی تبدیلی کی ضرورت۔ اہم بات یہ کہ ہم جو ان عظیم ہستیوں کے راستے کو قائم و دائم رکھنے والوں کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، کم از کم ہمارا اپنا دعویٰ بھی تو یہی ہے، اور دنیا والے بھی ہمیں اسی نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان عظیم ہستیوں اور الہی بندوں کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر اگرچہ بہت ہی کم مقدار ہی میں کیوں نہ ہو پیدا کر کے انہیں زندہ و جاوید رکھیں۔ یہ بات ہرگز کافی نہیں کہ صرف خدا کی راہ میں جہاد اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جدوجہد پر اکتفا کریں، نہ ہی صرف نظام اسلامی اور حاکمیت اسلامی کے طرز پر معاشرے کو استوار کرنا کافی ہے، اگرچہ یہ ایک اعلیٰ ترین وظیفہ اور شرعی طور پر واجب ذمہ داری بھی ہے، اور عین ممکن ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے اصلی ترین واجب ہونے کی حیثیت رکھے۔ ہمیں اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اور اسلامی حاکمیت کی تکمیل اور فتح و کامیابی کے حصول کے ہمراہ ایک اور طرح کا جہاد کرنا ہے، اور شاید یہ جہاد پہلے والے سے بھی سخت ترین اور لازم ہو، تاکہ اس طرح سے ہم اپنے پورے دل و جان کے اندر بھی ایک طرح کی تبدیلی اور انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ حضرت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ائمہ جمعہ و جماعت، جمہوریہ اسلامی ایران کے مختلف اداروں کے سربراہوں، پارلیمنٹ کے ممبران، مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقات میں خطاب 17/11/1989۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں اسلامی اقدار کی ترویج کا طریقہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیوہ زندگی کے حوالے سے آج میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے اسلامی معاشرے میں اخلاقی اقدار کی ترویج ہو جائے، اور یہ چیزیں لوگوں کے عقائد اور روح میں رچ بس کر زندگی کا حصہ بن جائیں۔ خود اپنی زندگی کو اسلامی اقدار سے مزین رکھتے تھے۔ کبھی کوئی حکم دیتا ہے یا نصیحت کرتا ہے کہ لوگ اچھے اور نیک اخلاق کو اپنائیں، راہ خدا میں ایثار اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ظلم نہ کریں بلکہ عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کریں۔ البتہ یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، یعنی آپ لوگوں کو زندگی اور معرفت کا درس دیا کرتے تھے، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے جو اس سے بالاتر اور بہتر ہے، اور وہ یہ کہ معلم اپنے عمل اور کردار کے ذریعے معاشرے میں اسلامی فرائض اور اخلاقیات کا رنگ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے غلط عقائد کا مقابلہ کرتا ہے، جاہلانہ احساسات اور غیر اسلامی اخلاق و صفات کے خلاف قیام کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ مختلف طریقوں سے وہ کارنامے انجام دیتا ہے کہ پورے معاشرے کی فضا اور زندگی ان اخلاق و صفات کے ساتھ متصف ہو جائے۔ اگر کوئی معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور اپنے اندر نیک اور اسلامی اخلاقیات کو رواج دینا چاہتا ہے تو وہ انہی طریقوں کا محتاج ہے۔ شاید قرآن کریم کی بعض آیتوں میں یزکیہم کا جملہ یعلمہم کے بعد یا اس سے پہلے آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ ان تمام آیتوں میں تزکیے سے مراد بھی یہی ہے، یعنی لوگوں کو پاک و صاف اور طاہر بنانا ہے۔ اس کی مثال اس طبیب کی سی ہے جو اپنے مریض کو صرف کسی کام کے انجام دینے یا ترک کرنے کی ہدایت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اسے کسی خاص مقام پر بیٹھا کر اس کی ضرورت کی چیزیں اسے مہیا کرتا ہے، کھلاتا ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں انہیں اس سے دور کر رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت بالخصوص اپنی مدنی زندگی میں جو اسلامی حاکمیت اور اسلامی حکومت کی تشکیل کا دور تھا، یہی شیوہ اپنایا تھا۔ اسلامی معاشرہ سازی کے لیے رسول اکرم کی روش زندگی کے چند نمونے میں یہاں پر اس حوالے سے چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن پر عمل کرنا آج کے ہمارے اسلامی نظام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان پر عمل کرنا عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے اور حکام کے لیے بھی، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے جن کا معاشرے سے تعلق رہتا ہے اور معاشرے کے ایک طبقے کی نظریں ان پر لگی ہوتی ہیں،
اور وہ ان کی باتیں سنتے بھی ہیں، اور ہم سب کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے طاغوتی دور کے ان غیر اسلامی اخلاقیات جو ہماری روحانی ترقی کے لیے انتہائی مضر بھی ہیں کا خاتمہ ہو، تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم پوری شجاعت اور یقین کے ساتھ رسول اکرم کی روش زندگی پر عمل کریں۔ نمبر 1، خوش بینی کا رواج اور بدنیتی اور بدگوئی سے پرہیز۔ بدبینی اور بدگوئی سے پرہیز۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ نمبر 1، خوش بینی کا رواج اور بدبینی اور بدگوئی سے پرہیز۔ ایک مثال جو ایک صاف ستھرے ماحول کی ایجاد اور جاہلانہ تعصبات سے کوسوں دور اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ مربوط بھی ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ دنیا کی تمام ملتیں ایک طرح کی ہیں، سوائے انگلیوں پر گنے جانے والے کچھ افراد کے جو معرفت کے لحاظ سے ایک مقام میں درخشاں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان ملتوں کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر موارد میں خود غرضیوں، تعصبات اور طرح طرح کے امراض اور بغض، عداوت اور عناد جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، جو لوگوں کو عادلانہ سلوک اور حق و حقیقت سے دور رکھنے کا بنیادی سبب اور عامل ہوا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاشرے کی مجموعی صورتحال اور فضا بھی غیر سالم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ماحول اور فضا کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا ماحول بنانے اور سالم فضا پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحت آمیز وصیتوں کے علاوہ کچھ نئی راہوں اور روشوں کا بھی سہارا لیتے رہے، خصوصاً اس دوران جب یہ مسئلہ بڑا مہم اور پیچیدہ تھا، کیونکہ عرب کے جاہل بدو ہم آپس میں طرح طرح کے بغض و عناد اور کینے اور ایک دوسرے کی نسبت سوء ظن کے ہمیشہ مرتکب رہا کرتے تھے۔ ان کے درمیان قبائلی تعصبات، حکم فرما اور خاندانی جھگڑے اپنے عروج پر تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا کہ ان کے دلوں سے ان بیماریوں کو نکال باہر پھینک دیں اور ان کے درمیان الفت و محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کر کے انہیں ایک دوسرے کے بارے میں پاک و صاف اور ان کے دلوں کو روشن فرمائیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، بعض اصحاب رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے اور ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے، کبھی جھوٹی اور کبھی سچی باتیں سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے سامنے میرے اصحاب کی برائیاں بیان کریں، لہٰذا تم لوگ مسلسل دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میرے پاس مت آیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اپنے اصحاب کے درمیان آ جاؤں تو سلیم الصدر، یعنی بغیر کسی بدبینی اور بدگمانی کے پاک و صاف دل کے ساتھ رہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک عالی صفت سخن امت مسلمہ کے لیے ایک طرح کا دستورالعمل بھی ہے، جسے حضور اکرم کی نسبت اس کی پاسداری کرنا امت مسلمہ کے ہر فرد پر لازم ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضور کی یہ راہ و روش اور گفتار و کردار مسلمانوں کے لیے کس قدر معاون اور مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ اس بات کو محسوس کریں کہ ایک مسلم معاشرے اور سالم دائرۂ زندگی میں بغیر کسی طرح کے سوء ظن اور بدبینی کے اور آپس میں خوش بینی کے ساتھ پیش آ سکیں۔ روایات میں بھی آیا ہے کہ اگر حاکم شر و فساد پر عمل پیرا ہو تو تمہیں چاہیے کہ ہر چیز کو سوء ظن کی نگاہ سے دیکھو، لیکن جب حکمران طبقہ معاشرے میں خیر و بھلائی کا طلبگار ہو تو اس صورت میں سوء ظن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دو اور دوسرے کی نسبت حسن ظن اختیار کرو۔ ان کی باتوں کو بھی سر آنکھوں پر لے کر قبول کرو اور سن لو۔ ایک دوسرے کی برائیوں کو نظر انداز کرو اور اچھائیوں کو مد نظر رکھا کرو۔ مسلمانوں کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی اکرم کی خدمت میں آتے تھے اور آپ کے کان میں باتیں کرتے تھے، یعنی آپ سے سرگوشی کی حالت میں باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی اور لوگوں کو سرگوشی کی حالت میں پیغمبر اکرم کے کان میں باتیں کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ ان کے اس عمل سے دوسرے مسلمانوں کے دل میں سوء ظن پیدا ہونے کا امکان ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے بارے میں پھیلائی گئی بے بنیاد افواہ کی طرف ایک اشارہ۔
اس سلسلے میں وہ واقعہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جسے میں نے کئی مرتبہ اپنے ذہن میں دہرایا تھا بھی ہے، اور اس واقعے سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ بھی کیا ہے، وہ افق کا واقعہ ہے۔ سورہ نور کی چند آیتیں اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ افق کا واقعہ مختصر طور پر یوں ہے کہ حضور اکرم کی ایک زوجہ کسی جنگی قافلے سے بچھڑ گئی تھیں، جنہیں حضرت رسول اکرم اپنے ساتھ میدان کارزار میں لائے تھے۔ جب مسلمانوں کا یہ جنگی قافلہ واپس لوٹ رہا تھا تو اس زوجہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب کسی بھی وجہ سے یا تو یہ مقدورہ کہیں سو رہی تھی یا کسی کام سے کہیں گئی تھی۔ مسلمانوں نے قافلے کے درمیان حضور کی زوجہ کو نہ پایا۔ بعد میں ایک مسلمان شخص انہیں اپنے ساتھ مدینے لایا۔ اب یہ خاتون حضور اکرم کی کون سی زوجہ تھی، اس حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف ہے۔ شیعوں کی روایت کے مطابق جناب ماریہ قطبیہ تھیں، جبکہ اہل سنت کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عائشہ تھیں۔ مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف اور اس کے تعین کا مسئلہ اصل واقعے سے انحراف ہے کہ ہم کہیں کہ رسول اکرم کی کون سی زوجہ تھیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کی ازواج میں سے کون سی زوجہ تھی کہ جن پر اس تہمت کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ انتہائی اہم اخلاقی اور اجتماعی دستور العمل ہے۔ بعد میں جب یہ پاک دامن زوجہ محترمہ مدینہ پہنچی تو بعض لوگوں نے عوام کے درمیان بیہودہ قسم کی فضول افواہیں اڑانا شروع کی کہ یہ خاتون کہاں رہ گئی تھیں، کیوں قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، وہ شخص جس نے انہیں مدینے پہنچایا وہ کون تھا۔ مختصر یہ کہ بغیر صراحت کے ان پر تہمتیں باندھی گئیں۔ مدینے کی گلی کوچوں میں افواہوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ قرآن کریم کا افواہیں پھیلانے اور ان پر کان دھرنے والوں کی مذمت۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاک دامن خاتون رسول اکرم کی زوجہ تھیں، لہٰذا ہر صورت میں ان کا احترام کرنا چاہیے تھا، بلکہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسئلہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہ کہ سورہ نور کی یہ آیت افق یعنی جھوٹ کے اس پلندے کے بارے میں جسے بعض منافقین، بدتینیت اور ناسالم افراد نے معاشرے میں پھیلایا تھا، بڑی سختی اور حساسیت کا ثبوت پیش کر رہی ہیں، اور مسلسل چند آیتیں بڑے سخت لہجے میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں کہ جب انہوں نے یہ جھوٹی افواہ اور پروپیگنڈا کو سنا تو اس کے پھیلانے والوں کے ساتھ سختی سے کیوں نہیں نپٹے۔ ان آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں نے اس افواہ کو یکسر مسترد کیوں نہ کیا۔ ان آیتوں میں دو مقامات پر جملہ لولا کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ عربی ادبیات کا ذوق رکھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ لولا تذیرہ جب کسی جملے میں آتا ہے تو اس سے مذکورہ جملے کے معنی اور مفہوم میں سختی، ڈانٹ ڈپٹ اور مخاطب کے لیے تنبیہ مراد ہوتی ہے۔ گویا متکلم اپنے مخاطب سے بڑا تند اور سخت لہجے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا نہیں کیا۔ سورہ نور آیت نمبر 12۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو کہتے کہ ہمیں ایسی باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، خدایا تو پاک و بے نیاز ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر انہی آیات کے اختتام میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب ایسی حرکت دوبارہ ہرگز نہ کرنا۔ سورہ نور آیت نمبر 17۔ اور آئندہ کسی بھی صورت اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے اور افواہ کو نہ دہرانا، اور پھر اس طرح کا کوئی حادثہ اسلامی معاشرے میں ہرگز پیش نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم لوگ مومن ہو تو گویا ایمان کی بنیادی شرط بھی یہی ہے۔ فقہ اسلامی میں تہمت کی سزا، جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ مذکورہ خاتون جناب رسول اکرم کی زوجہ تھیں۔ اگر رسول اکرم کی زوجہ نہ ہوتیں تو بھی اس قسم کی افواہیں پھیلانے اور اس پر چپ سادھنے پر مومنین کی ایسی ہی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی۔ لہٰذا دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر کوئی خاص الزام لگائے اور اس پر 4 عادل گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ تہمت لگانے والا خود ہی مجرم قرار پاتا ہے،
اور اس پر حد جاری کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے بول دو اور لوگوں کے ذہنوں کو پریشان اور دلوں کو ٹھیس پہنچا دو، پورے معاشرے کی فضا آلود کر دو، اور اگر بعد میں اپنا الزام ثابت کیا تو ٹھیک، ورنہ اپنا راستہ پکڑ لو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے الزامات جن کے ثابت ہونے پر مجرم کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ایسے الزامات پر اگر گواہ پیش نہ کر سکو تو خود الزام لگانے والے کو کوڑے مارے جائیں گے۔ میری نظر میں تاریخ اسلام اور خود حضور اکرم کی حیات طیبہ کے اس انتہائی تلخ اور بہت بڑے واقعے کے ذریعے اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کے حوالے سے جھوٹی افواہیں پھیلانے کے معاملے کو، جو ایک دوسرے کے حوالے سے بدبینی اور سوء ظن کا سبب بن کر معاشرے کی فضا آلودہ کر دیتی ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ پس رسول اکرم کی ایک عظیم ذمہ داری یہ تھی کہ پورے معاشرے کی فضا کو مہربان اور ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھنے والے ماحول سے بھر دیں، تاکہ اسلامی معاشرے میں بسنے والا ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن اور خوش بینی کو ملحوظ خاطر رکھ سکے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کی یہی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ معاشرے کی فضا اور ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے حضرت رسول اکرم کی انتھک کوششوں اور زحمتوں میں سے ایک اور مثال یہ تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں سے بغض و کینہ اور عداوتوں کو پاک کریں۔ گزشتہ نقطے میں حسن ظن اور ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا مذکور تھا، جبکہ اس مورد میں بات اس سے کہیں آگے جاتی ہے، یعنی ایک مسلم معاشرے میں تمام مسلمان کبھی بھی ایک دوسرے کی حالت سے لاتعلق اور بیگانہ نہیں رہ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ہر ایک اپنے لیے ایک علیحدہ اور جداگانہ دنیا بسا لے اور دیگر مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اسلام نے اس طرز کو کبھی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ رسول اکرم کی حیات مبارکہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ اور باب یہ تھا کہ آپ اس بیگانہ ماحول کو محبت، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے ہمکاری کے ماحول اور فضا میں تبدیل کرنے میں کامیاب و سرفراز رہے، اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی لڑی میں پرو کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی اور آپس میں جڑے اور پیوست مجموعے میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی آج ہمارے نظام مملکت میں اشد ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی نسبت پیار و محبت اور ہمدردی میں ذرا برابر بھی ایک دوسرے سے لاتعلق نہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھنے کے باوجود تم لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے قریب سے گزر جاؤ۔ نہیں، تم تمام امت مسلمہ کے درمیان ہمدردی، ہمکاری اور پیار و محبت، دلسوزی کے عنصر کو ایجاد کرنا رسول اکرم کی عظیم ذمہ داریوں میں سے ایک تھی۔ آپ جب تک لوگوں کے درمیان رہے اور جتنا آپ کے لیے ممکن رہا، کبھی بھی آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مسلمان حتیٰ کسی ایک معاملے میں بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض و عداوت اور کینہ رکھے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت اور حلم و بردباری کے ذریعے حقیقت میں ایک ایسا صحیح و صالح ماحول فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جس میں ہر کوئی دوسرے سے پیار و محبت کرنے لگے۔ روایت میں کہ ایک صحرا نشین عرب جو مدنیت یعنی شہری اور معاشرتی آداب زندگی کے بنیادی اصولوں سے ناواقف تھا، اپنی اسی صحرائی سخت مزاجی کے ساتھ مدینہ منورہ میں آیا اور حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مسجد نبوی میں یا کسی اور جگہ تشریف فرما تھے۔ اس صحرا نشین نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے اس کی مدد کی، مثلاً کھانا، پیسہ یا لباس عطا کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اس سے پوچھا، اب ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ جو نیکی کی ہے، کیا تم اس سے راضی اور خوش ہو؟ اس شخص نے اپنی صحرائی سخت مزاجی کی بنا پر بغیر کسی لحاظ کے، جیسا کہ ایسے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، کہا، نہیں، آپ نے تو کچھ دیا ہی نہیں، کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے جو کچھ دیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور اکرم کے ساتھ اس طرح کی بے ادبی سے آپ کے اصحاب کو دلی صدمہ ہوا۔ تمام اصحاب سخت ناراض ہوئے۔ حضور اکرم کے قریب بیٹھے ہوئے بعض اصحاب نے کوئی رد عمل دکھانا چاہا تو آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، آپ اسے کچھ نہ کہیں، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنے اصحاب کے درمیان سے کھڑے ہوئے
اور اس شخص کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور نہ وہیں پر اسے عطا فرماتے، لہٰذا آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ چیزیں عطا فرمائیں، مثلاً کھانا، کپڑے، پیسے وغیرہ دے دیے، اور پھر اس سے پوچھا اب راضی ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ وہ شخص آپ کے احسان اور حلم کو دیکھ کر شرمندہ ہوا اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ پیغمبر اکرم نے ایک شخص سے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے اصحاب کے سامنے کچھ ایسی باتیں کہی تھیں جن کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہیں، کیا تم چاہو گے کہ یہی باتیں جو تم نے میرے سامنے کہی ہیں وہ ان کے سامنے بھی کہہ دو؟ اس نے جواب میں کہا جی ہاں، میں تیار ہوں۔ آپ اسی رات یا دوسرے دن اس شخص کو لے کر اصحاب کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا ہمارا یہ صحرا نشین بھائی اب ہم سے راضی ہے، اور اسے فرمایا اگر راضی ہو تو بتاؤ۔ اس نے بھی حضور اکرم کی تعریف کرتے ہوئے کہا جی ہاں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا وغیرہ، اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ صحرا نشین کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو اپنے اس ریوڑ سے بچھڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، جسے چرواہا چرانے لایا ہے، اور تم میرے اصحاب اسے پکڑ کر میری طرف پلٹانا چاہتے ہو، اور چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تمہارا یہ عمل اس کی وحشت میں اضافے کا باعث بنتا جس کی وجہ سے اسے پکڑنا اور دشوار ہو جاتا، لہٰذا میں نے تمہیں اسے مزید وحشت زدہ کرنے سے روکا، اور میں خود محبت اور نوازش کے ساتھ اس کے قریب گیا اور اسے اپنے ریوڑ میں واپس لے آیا۔ یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی روش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان بغض و کینہ اور دشمنی پائی جائے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کرنے میں کوشاں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور رسول اکرم نے مکہ فتح کر لیا تو وہاں کے باشندوں کو معاف کر دیا، جبکہ یہ وہی اہل مکہ تھے جنہوں نے آپ کو اپنے شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور 13 سال تک آپ ان کے مظالم سہتے رہے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ سے کئی جنگیں لڑ چکے تھے اور کتنے سارے مسلمان شہید کیا تھا، نتیجے میں مسلمانوں نے انہیں بھی قتل کیا تھا۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی تو برسوں تک ان کے درمیان صلح و آشتی کی فضا قائم نہ ہوتی۔ اسی لیے جیسے ہی رسول اکرم مکے میں داخل ہوئے اعلان فرمایا انتم طلقاء، یعنی میں تم سب کو معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے قریش کو معاف کر دیا اور بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ پیغمبر اکرم کا مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت جاری کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے ابتدائی دنوں میں جو امور انجام دیے ان میں سے ایک مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت جاری کرنا تھا، یعنی آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر برادرانہ حقوق رکھتے ہیں، جس طرح دو حقیقی بھائی ایک دوسرے پر کچھ حقوق رکھتے ہیں۔ بس مسلمانوں کو ان حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ آپ نے دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اس سلسلے میں آپ نے بزرگان مدینہ اور قریش کے طبقاتی اور خاندانی امتیازات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ سیاہ فام غلام کو ایک آزاد شخص اور خاندان بنی ہاشم اور قریش کے ایک رئیس زادے کا بھائی بنا دیا۔ اگرچہ اس اخوت اور بھائی چارگی کے مختلف پہلو تھے، جن میں سے ایک اہم پہلو یہی تھا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کی نسبت جذبہ اخوت رکھیں۔ نمبر 3، ایک دوسرے سے وفاداری اور حق شناسی کی روح کو عملاً رواج دینا۔ ایک اور مثال پیش کروں گا تاکہ اس بات کو ثابت کر سکوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر اسلامی معاشرے کی فضا کو اسلامی اقدار کے ساتھ ہم رنگ کیا۔ دین اسلام میں عقائد اسلامی اور سیاسی نظریات کے علاوہ باقی امور میں وفاداری، حق شناسی، لوگوں کی زحمتوں اور خدمات کی پاسداری کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح میں یہ ایک مؤثر چیز ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس امر پر زیادہ توجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صرف زبانی طور پر احکامات جاری کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، مثلاً صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور حقوق کی نسبت حق شناسی اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے،
بلکہ آپ نے عملی طور پر بھی اس طرح کا ماحول اور فضا ایجاد فرمائی۔ میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ کی طرف سے ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہر مدینہ آیا۔ یقیناً کوئی پیغام لے کر آیا ہوگا، جیسا کہ آج کل کی حکومتوں اور ملکوں کے درمیان اس طرح کے وفود کی آمد و رفت کا رواج پایا جاتا ہے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس دور کے دیگر ممالک اور حکومتوں کے بادشاہوں اور سلاطین کی طرح وہ بھی اپنے ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ مسیحی اور غیر مسلم تھا، لیکن جب یہ وفد مدینہ آیا تو دیکھا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ان کے استقبال اور مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، کیونکہ جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کیا تھا تو اس کے بادشاہ نے مسلمانوں کا بڑا احترام اور ان کی تکریم کی تھی، لہٰذا آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے احسان کروں۔ اسے کہتے ہیں حق شناسی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کفار مکہ کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور کئی دفعہ مشرقی روم کی شہنشاہیت کے خلاف، جبکہ شام اور فلسطین کے بعض نواحی علاقے اس کا حصہ ہوتے تھے، لڑ چکے تھے، اور یرموک، موتا اور تبوک کی جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ان تمام علاقوں میں جنگ و جہاد اور فتوحات و کشور کشائیوں میں مشغول رہے، لیکن آپ نے حبشہ کی سرزمین کی طرف کبھی بھی لشکر کشی نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس طرف رخ کیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو بادشاہ ایمان بھی نہیں لایا تھا تو پیغمبر اکرم اس کے خلاف جنگ فرماتے تھے، نہیں، بلکہ آپ نے عہد شناسی، حق شناسی اور نجاشی کی محبتوں کا پاس رکھا اور اسلامی حکومت کی تشکیل تک اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ اور اس وقت بھی جب اسلامی حکومت کے قیام کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رئیس اور رہبر و قائد بن گئے، حبشہ کی نسبت احسان مندانہ سلسلہ جاری رہا۔ حضور اکرم کی زندگی میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اگر وہ بیان کرنا چاہیں تو بحث بہت طولانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کا یہاں پہ پارٹ نمبر 2 اختتام کرتے ہیں۔